حضور جیسا حسن جمال کسی کا ہو سکتا ہے؟ یہ مبالغہ نہیں ہے بھائی، حقیقت ہے۔ یہ تو وہ حسن ہے، حضرت حسان ابن ثابت سے لے کر اعظم چشتی تک ہر بندہ کہہ رہا ہے حضور آپ جیسا کوئی نہیں ہے۔ اور پھر حسن جو ہوتا ہے نا، اس کی کوئی جہت ہوتی ہے نا جی۔ دیکھیں، آنکھوں کا بھی حسن ہوتا ہے۔ میں چند مثالیں دینے لگا ہوں، یہ ایک علیحدہ موضوع ہے، کسی وقت ہم اس کو ڈسکس کریں گے، میں صرف مثالوں پر اکتفا کرتا ہوں۔ آنکھوں کا حسن ہوتا ہے، مد بھری آنکھیں، نشیلی آنکھیں، مست آنکھیں، ہرن جیسی آنکھیں، حسن ہے نا۔ لیکن جتنی بھی حسین آنکھیں ہوں، مجھے بتائیں وہ آگے دیکھتی ہیں، پیچھے نہیں دیکھ سکتے، ایسے ہی ہے نا۔ روشنی میں دیکھتی ہیں، اندھیرے میں نہیں دیکھ سکتی، جسم پر دیکھتی ہیں، دل کو نہیں دیکھ سکتی، ایسے ہے۔ مخلوق کو دیکھتی ہیں، خالق کو نہیں دیکھ سکتی۔ آپ ایسی آنکھوں کو حسین کہے، میرا تو ذوق کی اجازت نہیں دیتا۔ ہاں، میں تو ان آنکھوں کو حسین کہوں گا جو آگے بھی دیکھتی ہیں، پیچھے بھی دیکھتی ہیں۔ کیسا حسن ہے جناب، جو روشنی میں بھی دیکھتی ہیں، اندھیرے میں بھی دیکھتی ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ جنہوں نے مخلوق کو بھی دیکھا اور خالق کو بھی دیکھا، اور کس شان سے دیکھا؟ سبحان اللہ، ما زاغ البصر وما طغى۔ کیسا حسن ہے جناب۔ لوگوں کا حسن ہوتا ہے، جوانی میں نکھار اور ہوتا ہے، جیسے جیسے بندہ بڑھاپے میں جاتا ہے جھریاں پڑ جاتی ہیں، سلوٹیں آ جاتی ہیں، حسن خراب ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ عجیب حسن ہے، والضحیٰ، رب نے فرمایا وہ حسن آج بھی اسی طرح ہے، والضحیٰ واللیل اذا سجا، زلف عنبری کی قسم کھائی، قیامت تک اسی طرح ہے۔ مصطفیٰ کی آنکھیں، ما زاغ البصر وما طغى کی شان آج بھی اسی طرح ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسری مثال، یہ انگلیاں ہیں، بڑی حسین انگلیاں ہوتی ہیں لوگوں کی جی، بڑی نرم انگلیاں ہیں جی، ریشم کی طرح ہاتھ ہیں جی، بڑی خوبصورت ہے، باریک باریک، پتلی پتلی، سفید سفید انگلیاں، یہ ہاتھ بڑا خوبصورت ہے۔ لیکن یہ لوگوں کی انگلیاں ہیں۔ مصطفیٰ کریم کی انگلیاں کیسی ہیں جناب صلی اللہ علیہ وسلم؟ بچپن میں ہے، انگلی ہلتی ہے تو چاند رقص کرتا ہے کسی کی انگلیاں ایسی؟ پاور تو دیکھیں، سورج کو اشارہ ہوتا ہے واپس پلٹ آتا ہے، چاند کو اشارہ ہوتا ہے کلیجہ چر جاتا ہے اس کا، ہے کہ نہیں ہے؟ قتادہ کی آنکھ پر لگتی ہیں تو شفا مل جاتی ہے، فضالہ کے سینے پر پھرتی ہیں تو شرک ختم کر دیتی ہیں جناب۔ صحابہ کا پانی ختم ہوتا ہے حدیبیہ کے مقام پر تو برتن میں جائیں تو فجعل الماء یفور من بین اصابعہ، ان انگشت مبارک سے درمیان میں پانی کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں نا، حسن ہوتا ہے نا، حسن کی ایک حد ہوتی ہے، ادھر تو حد ہے ہی نہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ چہرے کا حسن بڑا حسن ہوتا ہے جی۔ بندہ چہرہ دیکھتا ہے، بڑے چہرے دیکھتا ہے، چہروں کی دنیا میں گم ہو جاتا ہے، پھر بھول جاتا ہے۔ ایک چہرہ دیکھا ہے، 50 سال بعد دیکھے تو پہچانا نہیں جاتا، آنکھیں دھس جاتی ہیں، ہڈیاں نکل آتی ہیں، گوشت غائب ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ کیسا چہرہ ہے، والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ اس چہرے کو میرا اور آپ کا چہرہ بھی ہے، جسے دیکھنے کا شاید کوئی فائدہ ہو نہ ہو، لیکن یہ تو وہ چہرہ ہے جسے دیکھنے والا صحابی بن جاتا ہے۔ ساری امت کی نیکیاں ایک پلڑے میں ڈال دیں، ولی، کتب، شہید، ابدال، نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ ایک پلڑے میں ڈال دیں، اور دوسرے پلڑے میں رسول اللہ کی زیارت والی نیکی ڈالیں۔ یہ کیسا چہرہ ہے جناب؟ کروڑوں سال کی عبادت ایک طرف ہے، رخ والضحیٰ کی زیارت والی نیکی ایک طرف ہے۔ عبادت والا پلڑا بھاری ہے یا زیارت والا؟ کیسا حسن ہے جناب۔ آپ ویسے کسی کی طرف دیکھیں، ہو سکتا ہے بد نظری کا ارتکاب ہو،
لیکن یہ کیسا چہرہ ہے جسے دیکھنے سے صحابی بن جاتا ہے، اور ساری امت کی نیکیاں اس کا مقابلہ۔ رخ جیسے آئینے میں مصور جڑا ہوا، ماتھے کی ہر لکیر پہ قرآن لکھا ہوا، آغوش جیسے ہو در کعبہ کھلا ہوا، آواز جیسے نغمہ فطرت چھڑا ہوا، کانپے جلال عرش مزاج حلیم سے، جنت کو رہ جائے قد مستقیم سے۔ کیسا حسن ہے، کیسا حسن ہے جناب۔ میں فرش زمین ہوں تو سقف سما ہے، میں سانسوں کا مہماں تو موج ہوا ہے، سنی معبد سے تعریف تیری، بہت تجھ سے ملنے کو جی چاہتا ہے۔ معبد تھی نا، مسلمان نہیں ہوئی تھی معبد، ابھی مسلمان۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کے گئے نا، تو راستے میں آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق بھی تھے اور غلام بھی، ایک ان کا تھا حضرت ابوبکر صدیق کا۔ تو ان کے بھوک کے تقاضے بیدار ہو گئے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا ان کے لیے کچھ کھانے پینے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ تو ایک خیمے کے پاس سے گزرے تو وہاں خاتون تھی، معبد اس کا نام تھا، وہ جانتی نہیں تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھی تیرے پاس کچھ کھانے پینے کا ہے، ہم قیمتاً خرید لیں؟ اس نے کہا جی ہم تو عرب ہیں، اگر ہوتا تو ہم ویسے حق کی میزبانی ادا کرتے، موجود کچھ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا وہ بکری کھڑی ہے۔ کہنے لگی اجنبی مسافر، یہ بکری تو چلنے کے قابل نہیں ہے، ریوڑ میں جا نہیں سکی۔ آپ نے فرمایا چلو اسے میرے پاس لے آؤ۔ لے آئی، اللہ اکبر کبیرہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دست نبوت پھیرا۔ اب ایمن تو جانتی ہی نہیں تھی نا کون ہے۔ اس کے بعد دودھ جناب نکالا گیا، ایمن کے گھر کے سارے برتن بھر گئے، کیفیات ہی اور ہو گئی جناب، سب نے دودھ پیا۔ ایمن اب گھر میں برتن بھر کے بیٹھی ہوئی ہے، ماحول معطر ہے، حضور گزرے ہیں نا جی، ماحول پر اثر تو ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اعلیٰ حضرت نے کہا تھا بھینی سہانی صبح میں ٹھنڈک جگر کی ہے، کلیاں کھلی دلوں کی ہوائیں کدھر کی ہے، عنبر زمین عبیر ہوا مشک تر غبار۔ عنبر بھی خوشبو ہے، عبیر بھی خوشبو ہے، مشک بھی خوشبو ہے، محبوب جہاں گزرتا ہے ہوتا کیا ہے، عنبر زمین عبیر ہوا مشک تر غبار، ادنا سی ایک شناخت تیری راہ گزر کی ہے۔ عنبر زمین عبیر ہوا مشک تر غبار، ادنا سی ایک شناخت تیری راہ گزر کی ہے۔ کمال ہے جناب، کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے، کیا عظمتیں ہیں، ہائے ہائے، قربان جائیے جناب۔ اب یہ تو مسافر چل پڑے نا، شام کو ابو معبد آئے، معبد کا شوہر آیا، اس نے ماحول میں تبدیلی دیکھی، خوشبو ہے کہ نہیں جاتی میرے گھر سے، ایک شب وہ میرے ہاں مہمان رہا تھا، خوشبو پھیلی ہوئی ہے، ماحول معطر ہے، فضا میں نمی آ گئی ہے، گھر میں خیرات و برکات کا نزول ہے، ایمن کے چہرے پر رونق ہے۔ اب اس نے پوچھا ایمن میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ ہائے ہائے، ایمن نے جو جواب دیا، کہنے لگی آج ایک مبارک تشریف لائے تھے، ہائے ہائے، اور پھر اس نے حضور کا سراپا بیان کیا۔ ان کا رخ زیبا ایسا تھا، ان کی نگاہ نازنی ایسی تھی، وہ ایسا پیکر رانا تھا کہ اس کی قامت زیبا اتنی حسین تھی، اس کی نگاہوں کا حسن یہ تھا، اس کا دست سخا ایسے تھا، اس کی گفتار اس طرح کی تھی۔ اس نے سراپا کھینچا، حدیث کی کتابوں میں وہ سراپا موجود ہے، عبدالعزیز خالد نے اسے نظم کیا، سنی معبد سے تعریف تیری،
میں فرش زمیں ہوں تو سقف سما ہے، میں سانسوں کا مہماں تو موج ہوا ہے، سنی ام معبد سے تعریف تیری، بہت تجھ سے ملنے کو جی چاہتا ہے، بہت تجھ سے ملنے کو جی چاہتا ہے۔ اور اسی طرح کی ایک اور صحابیہ تھی بنت معوذ، اس سے کسی نے پوچھا ذرا حضور کا حسن تو بتاؤ۔ جو بنت معوذ سے پوچھا تو بولی سمجھ لو کہ مشرق سے دن چڑھ رہا ہے، نہیں نرم تر تیرے ہاتھوں سے ریشم، انس کہہ رہا ہے جو لمس آشنا ہے۔ حسن ہوتا ہے نا، میں نے کہا حسن کی حد ہوتی ہے نا، آنکھوں کا حسن ہے، آگے دیکھیں پیچھے نہ دیکھیں، ظاہر دیکھیں باطن نہ دیکھیں، مخلوق دیکھیں خالق نہ دیکھ سکیں، جتنی بھی حسین آنکھیں ہوں، لیکن یہ کیسی محبوب کی آنکھیں ہیں۔ ہائے ہائے، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اور خوب کہتے ہیں، قسمت میں لاکھ پیچ ہوں 100 بل 1000 کج، قسمت الجھ جائے ریشم کی طرح، اس میں لاکھوں پیچ پڑ جائیں، سینکڑوں بل آ جائیں، ہزاروں کجیاں آ جائیں، اور گتھی قسمت کی سلجھائے نہ سلجھے، قسمت میں لاکھ پیچ ہوں 100 بل 1000 کج، یہ ساری گتھی ایک تیری سیدھی نظر کی ہے، یہ ساری گتھی ایک تیری سیدھی نظر کیوں کہا ہے؟ سیدھی نظر تو محبوب کے معمول کی بات ہوتی ہے بھائی، یہ تو معمول کی بات ہے، قیامت تو اس وقت اترتی ہے جب محبوب ترچھی نگاہ سے دیکھتا ہے۔